ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت غریب تھا مگر اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہتا تھا۔ احمد کی ماں ہمیشہ اسے نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ اللہ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ہر روز احمد محنت کرتا، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا تاکہ اپنی ماں کی مدد کر سکے۔ وہ تھک جاتا تھا مگر کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی سونے سے بھری تھیلی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اسی دوران احمد کو راستے میں ایک تھیلی ملی۔ جب اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے بہت سارے سکے تھے۔ احمد حیران رہ گیا۔ احمد کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ یہ پیسے رکھ لے تو اس کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے اچھا گھر بنا سکتا ہے۔ لیکن پھر اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ سچائی ہی اصل کامیابی ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ احمد نے تھیلی واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا اس تاجر کے پاس گیا اور کہا، یہ آپ کی امانت ہے۔ تاجر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تم نے یہ واپس کیوں کی؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا کہ کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا۔ تاجر بہت متاثر ہوا۔ تاجر نے اسے اپنے ساتھ شہر لے جانے کا فیصلہ کیا اور اسے کام دے دیا۔ احمد نے محنت اور ایمانداری سے کام کیا اور کامیاب ہو گیا۔ وہ واپس اپنے گاؤں آیا اور غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ سچائی، ایمان اور صبر انسان کو کامیابی تک لے جاتے ہیں۔ احمد اب شہر میں ایک کامیاب تاجر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک بڑے سودے کا موقع ملا۔ دوسرے تاجروں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ تھوڑا سا جھوٹ بولے تو وہ بہت زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ احمد کے دل میں ایک لمحے کے لیے لالچ آیا، مگر پھر اسے اپنی ماں کا چہرہ اور ان کی نصیحت یاد آ گئی کہ سچائی ہی اصل کامیابی ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں دھوکے سے 1 روپیہ بھی نہیں کماؤں گا، چاہے اس میں میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ایمانداری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تم جیسے ایماندار انسان کی ضرورت ہے، اور اسے اپنا خاص مشیر مقرر کر لیا۔ احمد کی سچائی نے اسے بلند مقام عطا کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کا ناستہ مشکل ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سچ بولنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ احمد اب بادشاہ کا سب سے قریبی اور معتبر مشیر بن چکا تھا۔ اس کی دیانت داری نے سلطنت میں انصاف کی نئی مثالیں قائم کر دی تھیں۔ 1 سال سلطنت پر مشکل وقت آیا اور قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان تھے اور ذخیرہ اندوزوں نے قیمتیں بڑھا دی تھیں۔ احمد نے اپنی نگرانی میں تمام اناج غریبوں میں برابر تقسیم کیا اور کسی کو بے انصافی نہ کرنے دی۔ اس کی ایمانداری نے سب کا دل جیت لیا۔ پھر وہ دن آیا جب احمد نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے محل بلا لیا۔ وہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے کی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تمہاری سچائی ہی تھی جس نے ہمیں مٹی کے گھر سے اس محل تک پہنچایا۔ جلد ہی سلطنت دوبارہ خوشحال ہو گئی۔ احمد نے ثابت کر دیا کہ ایک سچا انسان نہ صرف اپنی بلکہ پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر احمد کی سچائی کا قصہ نسل در نسل سنایا جاتا رہا۔ وہ سچائی کا ایک روشن مینار بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ عزت عطا کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ احمد اب ایک معزز بزرگ بن چکا تھا۔ اس کی شہرت صرف اس کی کامیابی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی سچائی کی وجہ سے تھی۔ احمد نے اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا
تاکہ وہ بچوں کو وہی سبق سکھا سکے جو اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا، سچائی کا سبق۔ ایک دن مدرسے میں ایک بچے کو ایک قیمتی چیز ملی۔ وہ کچھ دیر کے لیے تذبذب کا شکار ہوا کہ کیا وہ اسے چھپا لے۔ احمد نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنی کہانی سنائی۔ اس نے سمجھایا کہ سچائی کا راستہ ہی انسان کو حقیقی سکون اور بلندی عطا کرتا ہے۔ بچے نے اپنی غلطی مانی اور وہ چیز واپس کر دی۔ احمد بہت خوش ہوا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سچائی کا مینار اب اگلی نسل میں منتقل ہو رہا ہے۔ گاؤں میں ہر طرف خوشحالی اور امن تھا۔ لوگ اب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے کیونکہ ہر کوئی سچائی کی اہمیت جان گیا تھا۔ احمد کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سچ بولنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔